السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین اور حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پارے 28، اور پچھلے درس میں الحمدللہ سورہ تغابن مکمل ہوا تھا۔ آج ہم سورہ طلاق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس میں تعاون کیے ہیں اس تفسیر کی ریکارڈنگ کے صدقے میں، ان سب کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ہم سورہ طلاق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الطلاق مدنیۃ 13 آیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق مدنیہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں کل 13 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی۔ اب یہاں پر دیکھیں، قرآن پاک کا ایک طریقہ، ایک انداز ہے کہ جب کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو بطور حکم کے عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی حکم نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس میں خطاب بسا اوقات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی معاملہ بھی ویسے ہی ہے۔ پہلے مفہوم سمجھ لیں کہ مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جب امت اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہے، طلاق دینے کا ارادہ کرے، تو ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا احکامات ہیں، یہاں پر اب بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی، تو اے نبی خطاب چونکہ حضور سے ہے تو آنے والے احکام بھی حضور کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ آگے آیت دیکھیں گے کہ اذا طلقتم النساء، طلقتم جمع کا صیغہ ہے، تو معلوم ہوا کہ خطاب حضور سے ہے، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت محمدیہ کو دینا چاہتا ہے۔ صاحب جلالین بھی بتا رہے ہیں کہ المراد امتہ بقرینۃ ما بعدہ، ما بعد جو اذا طلقتم میں جو لفظ ہے، جو قرینہ ہے، جو اشارہ مل رہا ہے جمع کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، تو اس سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ ایک یہ بات ہوئی، یا نہیں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ پہلا مفہوم تھا خطاب حضور سے، حکم ساری امت محمدیہ کو۔ اب یہاں پر حضور سے خطاب کر کر حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے۔ تو یہ دونوں بھی مفہوم بالکل مناسب رہیں گے اور بالکل واضح بھی۔ چلیے، اذا طلقتم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، یعنی اردتم الطلاق، اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، فطلقوہن لعدتہن، تو تم ان کے عدت کے لیے طلاق دو، یعنی عدت کے لیے طلاق دو، عدت کے مناسب وقت میں تم ان کو طلاق دو۔ ای لاولھا، عدت کے ابتدائی اوقات میں تم طلاق دو۔ کیسے وضاحت کر رہے ہیں آگے صاحب جلال نے خود، بأن یکون الطلاق فی طہر لم تمس فیہ، کہ طلاق ایسی طہر میں دی جائے کہ جس میں صحبت نہ ہوئی ہو۔ لم تمسا ایک یہ کنایتاً لفظ ہے مباشرت سے، صحبت کرنے سے، کہ آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو ایسے طہر میں طلاق دے کہ اس میں اپنی بیوی سے صحبت نہ کیا ہو۔ کیوں بتا رہے ہیں اس پر ایک حدیث لتفسیرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وضاحت کیے ہیں، جو تفسیر بیان کیے ہیں، جس کو شیخان نے، یعنی امام بخاری، امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو روایت بھی کیا ہے، تو اس روایت کے پیش نظر یہاں پر یہ معنی نکل رہے ہیں کہ طہر کے ابتدائی وقت میں تم طلاق دے۔ چونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ صاحب جلالین، چاہے امام جلال الدین محلی ہو یا پھر امام جلال الدین سیوطی ہو، تو چونکہ یہ شافعی مسلک کے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ کے ماننے والے ہیں، تو امام شافعی علیہ رحمہ کا مسلک یہ ہے کہ طلاق طہر کی حالت میں دیں۔ تو اب
امام شافعی علیہ رحمہ چونکہ شافعی المسلک ہونے کی وجہ سے ابتدائی طہر میں یعنی طہر کے ابتدائی حصے میں کیا کریں گے؟ طلاق دے دیں گے. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر طہر شروع ہو رہا ہے 10 تاریخ سے تو 10 تاریخ کا ابتدائی وقت جو ہوگا فوری طور پر وہ طلاق اس وقت دے دیں. پھر اس کے بعد وہ طہر گزرے گا, پھر اس کے بعد حیض آئے گا, پھر اس کے بعد دوسرا طہر ہوگا. تو پہلا طہر, اب یہ دوسرا طہر, 2 طہر ہو گئے. پھر اس کے بعد حیض آئے گا, پھر اس کے بعد جب تیسرا طہر آئے گا تو یہ طلاق کی عدت مکمل ہو جائے گی. تو یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا مسلک ہے کہ طہر کے ابتدائی وقت میں شروع میں طلاق دے دیں تو وہ طہر بھی شمار ہوگا, پھر اس کے بعد کے 2 طہر شمار ہوں گے امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس. یاد رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس, احناف کے پاس یہ مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے, جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ ثلاثۃ قروء کا جو مسئلہ ہے, یہ بات تو ہر ایک کے پاس طے ہے کہ طلاق طہر میں دی جائے گی, چاہے امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس ہو یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہو, طلاق تو حالت طہر میں دی جائے گی. حالت حیض میں طلاق دینے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. تو اب امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جس طہر میں طلاق دی جا رہی ہے اس طہر کو اگر ہم شمار کریں گے تو ہوگا کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ 10 تاریخ کو اگر طہر شروع ہوا تو 10 تاریخ کے ابتدائی وقت میں جب آپ طلاق دیں گے تو ابتدا کا تھوڑا سا وقت ہی صحیح, زیادہ نہ ہو, کم سے کم تھوڑا سا وقت ہی وہ طہر کا پہلے گزر چکا ہے. پھر اس کے بعد وہ طہر کو آپ ملائیں گے تو پہلا طہر جس میں آپ نے طلاق دی ہے وہ ادھورا ہے, نامکمل ہے. پھر اس کے بعد دوسرا طہر مراد لیں گے تو ایک مکمل طہر اور دوسرا ادھورا طہر. پھر اس کے بعد اور ایک طہر کو مراد لیں گے. تو اس طرح قرآن پاک کا جو حکم ہے ثلاثۃ قروء کا وہ مکمل طور پر عمل نہیں ہوگا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ثلاثۃ قروء میں طہر کی بجائے آپ کیا مراد لیں گے؟ حیض مراد لیں گے. تو ہوگا کیا؟ اب امام اعظم کا یہ جو قول ہے اس کے اعتبار سے بات یہ ہوگی, طہر میں طلاق دیں گے, طہر میں طلاق دینے کے بعد جب حیض آئے گا تو وہ ایک قروء ہوگا, پھر اس کے بعد دوسرا طہر آئے گا وہ مراد نہیں ہے, پھر دوسرا جب حیض آئے گا تو 2 قروء ہوں گے, پھر اس کے بعد تیسرا طہر آئے گا وہ مراد نہیں, بلکہ جب تیسرا حیض آئے گا تو اس وقت اب یہ 3 قروء ثلاثۃ قروء پر مکمل ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ثلاثۃ قروء سے امام شافعی علیہ رحمہ طہر مراد لیتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ حیض مراد لیتے ہیں. تو حیض مراد لینے کی صورت میں ثلاثتن کا جو خاص لفظ ہے اس پر مکمل طور پر عمل ہوگا امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کے مقابلے میں. چلیے, تو طہر میں طلاق یہ تو دینا ہے, اور یہ بات بھی ہر ایک فقیہ کے پاس, ہر ایک کے پاس یہ مناسب ہے اور بالکل درست ہے, چاہے امام اعظم ہو چاہے امام شافعی علیہ رحمہ ہو, طلاق ایسی طہر میں دینا ہے کہ جس میں آدمی اپنی بیوی سے صحبت نہ کیا ہو, ایسی طہر میں طلاق دینا ہے. تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کہ طہر کے ابتدائی حصے میں یہ جو تفسیر میں یہ لِأَوَّلِهَا کا جو لفظ آیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس جس طہر کی ابتدا میں طلاق دیے ہیں وہ طہر بھی شمار ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چونکہ قروء ان سے حیض مراد ہے, طہر مراد ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اب وہاں پر لِأَوَّلِهَا کی کوئی قید نہیں. طہر میں, حالت طہر میں چاہے ابتدائی وقت میں دو, طہر کے درمیانی وقت میں دو یا پھر بالکل اختتام کے وقت میں دو, کوئی بھی حالت میں دو, طہر کی حالت میں آپ کا طلاق بالکل واقع ہو جائے گی. شمار عدت کا کب سے؟ حیض کے بعد سے, حیض سے شروع ہو جائے گا. تو بہرحال تو طلاق دینا ہے عدتہن فی عدتہن, عدت کے لیے یعنی عدت شمار کرنے کے لیے. آگے بتا رہے ہیں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ, اور پھر اے لوگوں تم کیا کرو جب طلاق دے دو تو عدت کو شمار کرتے رہو. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ, عدت کو شمار کرتے رہو. ای احفظوها, تم عدت کی حفاظت کرتے رہو, پوری رعایت کرتے رہو. ابتدا کون سے وقت سے ہوئی ہے, انتہا کون سے وقت سے ہوئی ہے, تاکہ جب تمہیں پورا وقت معلوم ہوگا, عدت کا پورا معلوم ہوگا وقت, تو تم کیا کر سکو گے؟ لِتُرَاجِعُوا قَبْلَ فَرَاغِهَا, عدت کا وقت مکمل ہونے سے پہلے اگر تم بیوی کو رجوع کر لینا چاہو
تو تم آسانی سے رجوع کر سکتے ہو۔ کب؟ جب کہ عدت کا وقت معلوم ہوگا تو رجوع کر سکتے ہیں۔ عدت کا وقت اگر معلوم نہ ہو تو رجوع کرنے میں دقت ہوتی ہے، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے قرآن پاک میں بتایا گیا کہ احصوا العدہ، تم کیا کرو، عدت کو شمار کرتے رہو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اطیعوہ فی امرہ ونہیہ، اس کے احکامات میں، اس کے اوامر میں، جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو، جن کاموں سے منع کیا ہے ونہیہ اس سے تم بچتے رہو، اس سے تم رکتے رہو، اس طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ تو اب دیکھیں شروع آیت سے لے کر یہاں تک جو بات بتائی گئی ہے، پہلی بات تو یہ کہ عدت یعنی طہر کے دوران طلاق دینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عدت کے وقت کو شمار کرنا ہے، عدت کا وقت گنتے رہنا ہے کہ کب سے شروع ہوا ہے اور کب سے اس کا اختتام ہوا ہے۔ ایک بات ہوئی یہاں پر۔ اب دوسری چیز، لا تخرجوہن من بیوتہن، دوران عدت تم ان کو اپنے گھر، ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، دوران عدت یعنی کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق رجعی ہو، تو اس میں جب عدت کے دوران طلاق دیتے عدت شروع ہو جاتی ہے، تو جب عدت شروع ہو جائے تو آدمی دوران عدت بیوی کو اس کے گھر سے نہ نکالے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ان بیویوں کو ان کے اپنے گھروں سے نہ نکالو، مطلب یہ کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران شوہر کا جو گھر ہے وہ بیوی کا گھر ہے، وہ اسی لیے ہنہ کی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کر کر بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی ان کا گھر ہے، طلاق کے دوران ان کو تم ہرگز نہ نکالو۔ ولا یخرجن منہا، اور نہ وہ خواتین جو طلاق شدہ ہیں وہ خود ان کے شوہروں کے گھروں سے نکلے، یعنی شوہروں کو بھی حکم ہے کہ تم بیویوں کو نہ نکالو، اور ادھر بیویوں کو حکم ہے کہ وہ ہرگز اپنے گھروں سے نہ نکلیں، حتیٰ تنقضی عدتہن، یہاں تک کہ ان کی عدت پوری طور پر ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر عدت جیسے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا گیا ہے پارے 2 میں سورہ بقرہ میں جو تفصیل سے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ طلاق کی عدت اگر حیض آتا ہو تو وہ کیا ہے، اور متوفی عنہا زوجہا کہ یعنی جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو تو اس کی عدت کیا ہے، وہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ احکامات دونوں کے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ طلاق اگر دیا ہے شوہر بیوی کو، شوہر باحیات ہے، تو عدت کے دوران بیوی کو نہ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے دن میں، اور نہ ہی رات میں نکلنے کی اجازت ہے۔ طلاق کی عدت اگر گزار رہی ہے بیوی تو خاص طور پر حکم یہ ہے کہ طلاق کی عدت کے دوران بیوی نہ دن میں گھر سے نکل سکتی ہے، نہ رات میں گھر سے نکل سکتی ہے، چاہے کیسی بھی مجبوری کیوں نہ ہو۔ نان، نفقہ اور سکنا یہ مرد اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ بیوی کی ذمہ داری پوری کرتا رہے، یہ ایک بات ہوئی۔ متوفی عنہا زوجہا جو ہے یعنی کہ جس کا شوہر گزر گیا ہے، اب وہ انتقال کی عدت گزار رہی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے اگر وہ مجبوراً اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، انتظامات کرنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت میں یہ حکم ہے دن میں اگر چاہے تو وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہے، لیکن رات ہونے سے پہلے وہ پھر دوبارہ اپنے گھر پر واپس لوٹ کر آ جائے۔ تو یہ طلاق کی عدت میں اور پھر متوفی عنہا زوجہا کی عدت میں یہ فرق رکھا گیا ہے۔ چلیے اب حکم تو یہاں پر یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر اپنی طلاق شدہ بیویوں کو اپنے گھروں میں ان کے گھروں میں رکھیں، اور بیوی ہرگز گھر سے نہ نکلے۔ ہاں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، واضح طور پر اگر کوئی بے حیائی کا کام بیوی سے، طلاق شدہ بیوی سے ظاہر ہو رہا ہے، صادر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو اختیار ہے کہ وہ گھر سے اس کو نکال سکتا ہے۔ واضح طور پر بے حیائی کا کام جیسے کہ کھلے انداز میں وہ بدکاری کر رہی ہے، زنا کر رہی ہے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہے، یا پھر یوں سمجھیں کہ جو شوہر کے والدین ہیں ان کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، شوہر کے ساتھ بے عزتی کر رہی ہے، بہن بھائی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہی ہے، تو یہ پورے کھلی بے حیائی میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر عدت کے دوران شوہر بیوی کو اس کے اپنے گھر میں رکھے اور بیوی کی طرف سے ایسے کاموں میں سے کوئی ایک کام صادر ہوتا ہو، ظاہر ہوتا ہو، تو اب شوہر کو اجازت ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، بیوی کو، طلاق شدہ بیوی کو اس کے گھر سے نکال سکتا ہے۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ اگر وہ بیویاں
کھلے طور پر بے حیائی کا کام، یعنی صاحب جلال بتا رہے ہیں فاحشۃ سے مراد زنا ہے، بدکاری، ایسا کوئی بھی کام اگر کرتی ہوں تو ایسی صورت میں نکالنے کی اجازت ہے۔ بفتح الیاء، مبینۃ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مبینۃ میں جو یا ہے اس کے زبر کے ساتھ مبینۃ بھی پڑھا گیا ہے اور زیر کے ساتھ مبینۃ بھی پڑھا گیا ہے۔ مبینۃ پڑھیں گے تو بینت یعنی ایسی کیا کہیں گے بے حیائی جس کی بے حیائی بالکل واضح ہو، یعنی لوگوں کے درمیان بھی اس کو بے حیا اور پھر غلط کام تصور کیا جاتا ہو، یہ معنی ہوں گے۔ او بینۃ یعنی واضح طور پر اس کی بے حیائی کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئی ہو، تو لہٰذا جب بے حیائی کا کام کی ہے یا پھر کوئی بھی غلط کام چوری کی ہے تو اب زنا کی ہے تو حد جاری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکالنا ہوگا، چوری کی ہے تو حد جاری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکالنا ہوگا، تو فیخرجن لإقامۃ الحد علیہن، تو لہٰذا وہ کیا کریں گے، وہ نکل جائیں گے ان پر حد جاری کرنے کے لیے، یعنی حد جاری کرنے کے لیے ان کو گھروں سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو آیت کا جو حصہ بتایا گیا ہے، ایک تو چیز یہ کہ عدت کے دوران بیویوں کو شوہروں کے گھر میں رکھنا چاہیے، اور اس میں دیکھیں ایک حکم تھوڑا سا مختلف ہے یہاں پر، وہ یہ کہ ایک ہی گھر میں رکھنے کا جو مسئلہ ہے، طلاق کو دیکھیں گے کہ طلاق رجعی ہے یا پھر طلاق بائن ہے۔ شوہر اگر طلاق رجعی دیا ہے، ایک طلاق دیا ہے یا پھر 2 طلاقیں دیا ہے، تو ایک ہی گھر میں رہنا ہے، اور پھر بیوی کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں، پردہ نہیں کر سکتی، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ بیوی اگر عدت گزار رہی ہے طلاق رجعی کی، چاہے ایک ہو یا 2، تو ایسی صورت میں خوب بن سمن کر شوہر کے سامنے آئے تاکہ دونوں کے درمیان مصالحت کی، مراجعات کی، رجوع کرنے کی کوئی صورت نکل کر آئے۔ تو طلاق رجعی میں عدت کے دوران بیوی کو بن سور کر سامنے آنے کا حکم دیا گیا ہے، پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن طلاق بائن میں حکم یہ ہے کہ بیوی بالکل شوہر سے پردہ کرے گی، بلکہ تاکیداً حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو کوئی ایک آدمی یا پھر کوئی ایک عورت وہاں اس گھر میں موجود ہو تاکہ ان کی وجہ سے کوئی غیر شرعی حرکت یہ طلاق شدہ بیوی اور شوہر کے درمیان رائج نہ ہو، شروع نہ ہو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ طلاق رجعی میں بیوی بند سور کر شوہر کے سامنے آئے گی، پردہ نہیں کرے گی، طلاق بائن میں پردہ کرے گی، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو اب یہ پوری چیزیں بیان کرنے کے بعد آگے بتا رہے ہیں وَتِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ، یہ جو مذکورہ احکامات ہیں، حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو گویا اس نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، اے انسان تجھے کیا معلوم کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی ایک معاملہ پیدا کر دے، امراً کوئی ایک کام ایسا کر دے، مراجعتاً، جس میں کیا ہو کہ رجوع کرنے کا ایک راستہ نکلتا ہو۔ یعنی ایک طلاق رجعی کے بعد جب آدمی یہ احوال اختیار کرے گا تو ممکن ہے عدت کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں سے کسی ایک کو، شوہر کو پشیمانی ہوگی کہ میں نے ایک غلط کام کیا ہے اور جلد بازی سے کام لیا ہے، تو وہ رجوع کر لے گا، یا پھر غلطی اگر بیوی کی ہے تو وہ شرمندہ اور پشیمان ہو کر وہ توبہ کر لے گی۔ تو اس طرح دونوں کے درمیان طلاق اگر دیں گے طلاق رجعی تو رجوع کرنے کا ایک راستہ نکل جاتا ہے۔ فیما اذا کان واحدۃ او اثنتین، وہ بھی کب، جب کہ شوہر بیوی کو ایک طلاق رجعی دیا ہو یا 2 طلاق رجعی دیا ہو تو عدت کے دوران رجوع کرنے کا اختیار ہے۔ یاد رکھیں کہ طلاق بائن میں رجوع نہیں کیا جا سکتا، رجوع کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ چلیے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد آگے بتا رہے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عدت شروع ہو گئی، عدت شروع ہونے کے بعد جب بالکل عین قریب بیوی، طلاق شدہ بیوی کی عدت ختم ہونے کے جب بالکل قریب ہو تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم ان بیویوں کو اچھے انداز میں روکے رکھو، او فارقوهن بمعروف، یا پھر تم ان کو اچھے انداز میں الگ کر دو، جدا کر دو۔ تو اب کیا بتانا چاہتے ہیں اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ عدت طلاق دینے کے بعد جب عدت شروع ہو جاتی، عدت کے اختتام میں، یعنی عدت یوں سمجھیں کہ 1-2 دن میں عدت مکمل ہونے والی ہے، تو وہاں پر لوگ یہ کرتے کہ جب بالکل عین عدت ختم ہونے والی ہے تو دوسری طلاق دیتے، پھر اس کے بعد پھر وہاں سے نئی عدت شروع ہو جاتی۔
جب پھر دوسری عدت جب عین ختم ہونے والی ہے تو پھر تیسری طلاق دیتے. تو اس طرح عدت کے جو ایام مقرر ہیں وہ اتنے لمبے ہو جاتے کہ سال قریب 9 مہینے سال تک یہ ایسا ہی مرحلہ چلتا جاتا. تو اس سے منع کیا گیا کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے. اور دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ عدت کا جب ختم ہونے کا جب وقت بالکل قریب آئے تو پہلے سے ہی شوہر سوچ لے کہ آیا بیوی کو نکاح میں رکھنا ہے یا پھر اس کو نکاح سے الگ کر دینا ہے, نکاح توڑ دینا ہے, پہلے سے ہی چھوڑ دے. پھر اس کے بعد جب اگر ارادہ روکے رکھنے کا ہو تو اب حکم کیا ہے بتا رہے ہیں, وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ أَيْ قَارَبْنَا انقضاء عِدَّتِهِنَّ, ان کی عدت مکمل ہونے کے جب بالکل قریب ہو تو فَأَمْسِكُوهُنَّ, تو تم کیا کرو ان بیویوں کو روکے رکھو. کیسے؟ بِأَن تُرَاجِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, اچھے انداز میں ان کو تم کیا کر لو, رجوع کرو. یہ رجوع کرنے میں بھی خاص طور پر خیال رکھے کہ من غیر ضرار, ان کو نقصان پہنچانا اصل مقصد نہ ہو. کہ جیسے ابھی صورت بتائی گئی کہ عدت ختم ہونے کی بالکل قریب ہے دوسری طلاق دے دیے, پھر اس کے بعد دوسری عدت ختم ہونے کی بالکل قریب ہے تیسری طلاق دے دیے. تو اس طرح ان کو نقصان پہنچانا اصل مقصد ہوتا ہے. تو یہ مقصد نہ ہو بلکہ ان سے بالکل رجوع کر لینا اور پہلے والی جیسی زندگی تھی محبت بھری ویسے ایک زندگی گزارنا اور دونوں کو سکون دینا مقصد ہو تو اس اعتبار سے بالکل اجازت ہے, رجوع کر سکتے ہیں. یا پہلے سے ہی سوچ لیے ہیں کہ ایک ساتھ نہیں رہنا ہے بلکہ دونوں الگ الگ ہونا ہے, اگر دونوں الگ الگ ہو رہے ہیں جدا ہو رہے ہیں تو ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ فارقوہن بمعروف, یعنی ان کو اگر تم چھوڑ رہے ہو تو اچھے انداز میں چھوڑو. اترکوہن, ان کو ویسے ہی چھوڑے رکھو. حتی تنقضی عدتہن, یہاں تک کہ یہاں تک کہ ان کی عدت کیا ہے بالکل مکمل ہو جائے. ولا تضاروہن بالمراجعات, دیکھیں پہلے جو مفہوم بتایا گیا اب یہاں پر اسی کو بتا رہے ہیں کہ ان کو تم رجوع کر لے کر ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. یعنی محبت کے ساتھ زندگی گزارنا مقصد نہیں ہے بلکہ صرف بیوی کو نقصان پہنچانا اگر مقصد ہے رجوع کرنے سے, مراجعات سے, تو حکم ہے کہ ایسا ہرگز کرنے کی اجازت نہیں ہے. چلیے, تو اب خلاصہ اس میں یہ نکلا کہ اگر آدمی عدت جب بالکل ختم ہونے کے قریب ہو تو ختم ہونے سے پہلے سے ہی شوہر یہ سوچ لے کہ رجوع کر لینا ہے بیوی کو یا پھر ویسے ہی چھوڑے رکھنا ہے, طلاق دے کر ویسے ہی جدائی ہونا ہے, یہ پہلے سے ہی چھوڑ دے. ہاں اگر رجوع کرنا ہے تو ایسی صورت میں کوئی قباحت نہیں, بالکل رجوع کر سکتے ہیں. اگر چھوڑ دینا ہے تو بمعروف, معروف طریقے سے ان کو چھوڑنا, مطلب بتایا گیا ہے کہ جب طلاق دو ان کو ایسے ہی چھوڑ دو تو کچھ ان کے لیے مالی امداد بھی کر دو اور پھر کوئی ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو مہیا کر دو, تو تاکہ ان کو دے دو, عطا کر دو, تاکہ جب وہ الگ ہو جائیں تو فوری طور پر ان کو نقصان نہ ہو, پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے. یہ ساری چیزیں شوہر کو اس طرح احسان کے ساتھ معروف طریقے سے دونوں کے درمیان جدائی ہونے کا حکم دیا گیا ہے. معروف طریقے کا مطلب مفتی صاحب ابھی وہی جو مفہوم سمجھایا گیا ہے, اچھا طریقہ جو حسن طریقہ جو ہے وہ ابھی اسی کو معروف کہا جاتا ہے. آگے بتا رہے ہیں واشہدوا ذوی عدل منکم علی الرجعۃ او الفراق. مناسب وقت, مناسب یہ ہے, بہتر کام یہ ہے, بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب تم اپنی بیوی سے رجوع کرو یا پھر دونوں کے درمیان جدائی اگر چاہو تو ایسی صورت میں دونوں کو گواہ بنا لو. واشہدوا ذوی عدل منکم, تم میں سے 2 آدمیوں کو جو عادل ہوں, جن کی عدالت پر تم دونوں کو بھروسہ ہو, نیک ہونے پر بھروسہ ہو, تو ان کو تم کیا کرو گواہ بنا لو. چاہے رجوع کر لیے ہوں, رجوع کرنے پر بھی گواہ بناؤ, او الفراقی, یا پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی ہے, دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی تم کیا کرو دونوں کو 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو. یاد رکھیں کہ یہ گواہ بنانے کا جو حکم ہے وجوبی طور پر نہیں, یعنی واجب نہیں ہے کہ گواہ بنانا, بلکہ میاں بیوی کا یہ جو معاملہ ہے ذاتی زندگی سے, داخلی زندگی سے تعلق رکھتا ہے, تو ایسی صورت میں بغیر کسی کی موجودگی میں اگر شوہر بیوی کو رجوع کر لیتا ہے رجوع کرنے کی اجازت ہے. بغیر کسی کی موجودگی میں اگر دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں تو بالکل الگ الگ ہونے کی اجازت ہے. یہ جو حکم دیا گیا ہے گواہ بنانے کا, ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے اگر خدا نہ کرے ایسا ہو کہ آگے چل کر عدالت کچہری تک معاملہ چلے جائے تو یہ 2 لوگ جو ہیں وہ گواہ دے سکیں, گواہی کے طور پر وہ لوگوں کے سامنے پیش ہو سکیں. اسی لیے استحبابی طور پر حکم دیا گیا ہے کہ مناسب سمجھے تو شوہر اور بیوی دونوں چاہے رجوع کریں یا دونوں الگ الگ ہو جائیں 2 گواہوں کو بنا لیں. پھر اب گواہوں کو حکم دیا گیا ہے, ایک تو دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں. اب جو گواہ بنے ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ تم جب گواہی پیش کرو تو شوہر کے حق میں
بیوی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پھر بیوی کے حق میں شوہر کو نقصان پہنچانے کے لیے گواہی مت دو. دونوں میں سے کسی ایک کو راضی کرنا تمہارا مقصد نہ ہو بلکہ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. جب تم گواہی دینے کا وقت آئے, تم کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے, تو تم اللہ کے لیے گواہی دو, اللہ کی خوشنودی کے لیے گواہی دو. لَا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ, مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اس کے لیے نہیں, اور مشہود لہو جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے اس کے لیے بھی نہیں. یعنی نہ شوہر کے حق میں گواہی دے نہ بیوی کے حق میں گواہی دے. جو صحیح بات ہے, جو سچی بات ہے, اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے گواہی دے, یہ تمہارے لیے مناسب ہے. ذالک پیش کریں گواہی دینا, یعنی کہ مطلب یہ اگر دونوں کے درمیان رجوع ہو گئے ہیں, دونوں شوہر اور بیوی رجوع کر لیے ہیں اور پھر وہ بات عدالت کچہری تک چلے گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے, وہ بات عدالت کچہری تک چلے گئی ہے, تو اب ایسی صورت میں گواہی دینے کا مسئلہ ہے. عدالت تو گواہوں کو طلب کرے گی. گواہی دینے کا مسئلہ ہے تو شوہر گواہوں کو پیسے دے کر اپنی طرف بلا لیا, اپنی بات منوا لیا, یا پھر بیوی گواہوں کو پیسے دے کر اپنی طرف بلا لیا. تو گواہوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ شوہر کے حق میں اس سے کچھ پیسے لے کر اس کے حق میں گواہی دینا, بیویوں کے حق میں اس سے کچھ پیسے لے کر ان کے حق میں گواہی دینا, یہ تم اپنی گواہی میں ہرگز شامل نہ کرو, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کے لیے گواہی دو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. جو حقائق ہے وہ بیان کرنا اللہ کے لیے. ذالکم یوعظ بہ. اب یہ سارے کے سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہیں من, ہر اس آدمی کے لیے کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے. من کرب الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نکلنے کا. یعنی جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, تو دنیاوی پریشانی اور اخروی پریشانی سے نکلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے. تو اب دیکھیں یہ جو آیت, چونکہ سورہ کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ سورہ طلاق ہے, تو اس میں طلاق کے احکامات بیان کیے جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیت جو گزری ہے اس میں خاص طور پر جو حکم دیا گیا ہے عدت کے بارے میں. یاد رکھیں کہ عدت کا جو معاملہ ہے, عدت کا معاملہ اسلام میں انتہائی اہم معاملہ ہے, اور اس سے کئی زندگیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. تو اسی لیے تاکید کے ساتھ عدت کے تفصیل سے احکامات بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر حائضہ عورت ہے تو اس کی کیا عدت ہے, اور اگر حاملہ عورت ہے تو اس کی کیا عدت ہے, اور متوفی عنہا زوجہا ہے تو اس کی کیا عدت ہے, یعنی ایسی عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے اس کی کیا عدت ہے, اور اگر ایسی عورت ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کی کیا عدت ہے. یہ تفصیل سے احکامات قرآن میں بیان کیے ہیں تاکہ اگر آگے چل کر جب نقصان ہونے کا اندیشہ ہو, حسب نسب کا جو معاملہ ہوتا ہے, تو اس سے اگر پریشانی کا اندیشہ ہو تو یہ عدت کی وجہ سے وہ سارے کے سارے خرابیاں رک جائیں. اسی لیے یہ شریعت میں یہ تاکید کے ساتھ یہ عدت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ میرا ایک سوال ابھی عدت کے سلسلے میں, یعنی ایسی بیوی جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر جو ہے حیض نہیں آتا ہو, جی, تو بعض لوگوں کے اپنے کچھ مجبوریاں ہوتے ہیں, تو یعنی مذاہب اربعہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں عدت میں تھوڑی اور آسانی اس کے اندر دکھائی دیتی ہے, یا بسا اوقات جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں جو ہے مذہب میں آسانی نظر آتی ہے. تو ان کے اپنے مشکلوں کے پیش نظر, ان کے اپنے دشواریوں کے پیش نظر, تو وہ امام مالک یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مذہب کو اور آپ کے مسلک کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے بحالت مجبوری, کیونکہ بعض موقعوں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو عدت کا جو ڈیوریشن ہے, جو پیریڈ ہے, وقت ہے, ٹائم ہے, مدت ہے, وہ طویل ہوتی ہے. تو کیونکہ ان کی بعض ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو ان مجبوریوں کے پیش نظر تو وہ ایسی مجبوری کی صورت میں جلدی عدت پوری کرنے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, یا امام مالک کے بھی فتوے کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, جب کہ کچھ ناگہانی صورت یا کوئی مجبوری ہو وہاں پر. تو اس صورت میں کیا حکم ہے شرع میں؟ یقیناً یہ ایک مجبوری ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, لیکن جب امام اعظم کسی ایک مسلک کا ماننے والا جب آدمی ہے, تو عورت ہو چاہے مرد ہو, اس کے لیے یہ احکام, یہ حکم لازمی طور پر دیا جاتا ہے کہ ہر اعتبار سے وہ اس مسلک کا ماننے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے فائدے کی کوئی چیز دوسرے مسلک میں آئے
تو وہ اس مسلک کے طریقے کو اختیار کرے، اور اس کے نقصان کی چیز اگر امام اعظم کے پاس اگر نظر آ رہی ہے اس کے ذہن کے اعتبار سے تو اس کو چھوڑ کر دوسرے حکم کو اختیار کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حالت مجبوری بہت ہی زیادہ اگر مجبوری ہے تب بھی حکم دیا جاتا ہے کہ احتیاطی طور پر جو مسلک اختیار کیے ہیں اسی مسلک پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں، یہ حکم احناف کے پاس یہ حکم دیا جاتا ہے۔ تو پھر جب ایسی صورت میں جب مفقود الخبر میں جب شوہر لاپتہ ہو جاتا ہے تو پھر احناف میں یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اختیار کیا جائے، جبکہ شوہر جو ہے 4 سال اگر وہ نہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کی کوئی اطلاع اگر نہیں ہو، پورے سورسز اور پورے ذرائع اختیار کرنے کے بعد اور جب اس کا پتہ نہ ملتا ہو، تو ایسی صورت میں خود حنفی جو علماء ہیں وہ جو ہے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں بھی امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر احناف کے علماء اجازت کیوں دے رہے ہیں یہاں؟ بات دیکھیں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ حنفی کوئی بھی عالم ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والا کوئی بھی عالم ہو، یا پھر امام شافعی علیہ رحمہ کے ماننے والے ہوں، یا پھر امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف میں کوئی بات نہیں کہیں گے، یہ بات تو درست ہے۔ جو بھی کہیں گے ان کے اپنے اپنے دلائل اپنے پاس موجود ہوں گے۔ امام اعظم کہتے ہیں تو ان کی اپنی دلیل ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں تو ان کے پاس اپنی دلیل ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تو ان کے اپنے پاس دلیل ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ تو کوئی بھی مسلک کا ماننے والا آدمی ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک کے پاس چلے جائیں۔ بادل ناخواستہ مجبوری کی صورت میں ایک راستہ جب انتہائی سخت ہو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، جیسے ابھی آپ نے کہا، تو ایسی صورت میں مجبوراً ایک صلاح دی جاتی ہے، مشورہ دیا جاتا ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس اتنی مدت ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کے پاس جا کر یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ مشورہ دیا جاتا ہے، بلکہ حکم بھی نہیں دیا جاتا کہ آپ یہ طریقے کو چھوڑ کر وہ طریقے کو اختیار کر لیں، یہ حکم بھی نہیں دیا جاتا، بلکہ مشورے کے طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک راستہ ہے، دیگر مذاہب میں دیگر مسالک کے پاس اگر چاہیں تو اس طریقے کو اس راستے کو اختیار کر سکتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ تو ورنہ کوئی بھی حنفی عالم دین یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو چھوڑ کر اس مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک کو اختیار کریں، یہ کوئی بھی مسلک کا عالم دین نہیں کہتا۔ چلیے آگے اب یہاں پر بتا رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے مقام سے ایسی جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے لا يحتسب، کہ آدمی اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کر سکتا، آدمی کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ای یخطر ببالہ، اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا، گمان بھی نہیں آتا کہ شاید یہاں سے اس کو رزق مل سکتا ہو، ایسے مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی جہاں سے رزق ملنے کی اس کو گنجائش نہ ہو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق اس کو عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اپنے سارے کے سارے معاملات میں، اپنے سارے فی امورہ، اپنے سارے کے سارے کاموں میں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو توکل کا مطلب جب لفظ آیا ہے تو بتاتا چلوں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کام کاج چھوڑ کر صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائے، توکل کا ہرگز ہی مطلب نہیں، بلکہ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے، انجام نتیجہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑے۔ یعنی کہ آدمی کام کر رہا ہے، کاروبار شروع کر دیا، تجارت کر رہا ہے، تو تجارت کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تجارت کرنا یہ دراصل اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اب اس تجارت میں جو فائدہ حاصل ہوگا، جو نفع ملے گا، اس نفع کا اس فائدے کا دار و مدار اللہ کی ذات پر رکھیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ اللہ جتنا چاہے گا اتنا فائدہ اور اتنا نفع اس کو حاصل ہوگا، تو یہ توکل کے معنی ہے۔ بعض لوگ یہ توکل کو یہ جو سمجھتے ہیں کہ کام کاج کو چھوڑ کر صرف گھروں میں بیٹھ جائیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہی ہر چیز کو بنانے والا ہے، یہ توکل کے معنی نہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ضرور رازق بھی ہے، لیکن توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسباب کو اختیار کریں، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی توکل اختیار کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اسباب کو اختیار کر کر
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی ان اسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ مگر یہاں قرآن مجید کی آیت میں اسباب کا ذکر نہیں کیا گیا نا غالب؟ توکل کا مطلب ہی وہی ہے، اسباب ذکر ہو چاہے ذکر نہ ہو، توکل کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کو اختیار کرے اور اس کا انجام کار، اس کا جو نتیجہ ہوگا، اس کا جو فائدہ ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ یقیناً ایک مثال میں آپ کو یہاں پر پیش کروں کہ توکل کے بارے میں، آدمی اگر بیمار ہو جائے تو وہ بیماری کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر دوائی وغیرہ لکھ کر دیتا ہے، تو دوائی اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ دوائی تو ایک سبب ہے بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے، تو آدمی بھروسہ یہ کرے کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہ اسباب، ٹیبلٹ یا پھر دیگر جو ادویات ہیں، جو دوائیں ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے، سبب ہیں، تو آدمی سبب کو اختیار کرے، شفا جو ملنے والی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہے، یہ اس کو پکا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ توکل کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں، کوئی بھی آدمی یہ نہیں کرتا کہ اگر بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کے بعد خود بخود بیٹھا ہوا ہے، بس میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا ہوں، اللہ مجھے شفا دے گا، اللہ مجھے شفا دے گا، یہ توکل کا مطلب نہیں ہوگا۔ اسباب اختیار کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ انجام اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، یہ توکل کے معنی ہوا کرتے ہیں۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مراد کو پورا پہنچنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہر حال میں ہو کر رہنے والا ہے، کوئی بھی اس کے ارادے کو روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پر لفظی طور پر بتا رہے ہیں کہ بالغ امرہ جو لفظ ہے، اس کو اضافت کے ساتھ بھی بالغ امرہ پڑھا گیا ہے، اور ایک قرات میں بالغ امرہ شبہ فعل اور مفعول کے ساتھ اس طرح پڑھا گیا ہے۔ وفی قرات بالاضافتی، شاید یہاں پر بالاضافتی کا جو لفظ ہے امام عاصم کوفی علیہ رحمہ کے پاس اضافت کے ساتھ ہی ہے، دیگر قراء کے پاس وہ اضافت نہیں بلکہ کیا ہے، بالغ امرہ بغیر اضافت کے اس طرح پڑھا گیا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میعاد، وقت مقرر کر رکھا ہے۔ کرخاء و شدت، چاہے خوشحالی ہو، فراوانی ہو یا پھر تنگ دستی ہو، ہر چیز کا ایک وقت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقرر کرا وقت کے مطابق۔ تنگ دستی بھی ہے تو ایک مقررہ وقت کے حد تک رہے گی، خوشحالی بھی ہے تو مقررہ وقت کے حد تک رہے گی، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، چونکہ یہ سورہ طلاق ہے تو درمیان میں ایک نصیحت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائیں تقویٰ، پرہیزگاری اور توکل کے اعتبار سے۔ اب پیچھے کا مضمون جو چل رہا تھا اس کو پھر یہاں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اب آگے آنے والی آیت کو دیکھیں کہ وہ عورتیں جو عائسہ ہوں، عائسہ کا مطلب یہ ہے کہ شرعی اصطلاح میں ایسی عورت کہ جس کو حیض آنا رک گیا ہو، حیض نہ آتا ہو، اس کو عائسہ کہتے ہیں۔ اب عائسہ کی عمر کیا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 55 سال کی عمر میں عورت عائسہ ہو جاتی ہے، اس کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا عمر، اپنی اپنی عمر کہ جس میں حیض آنا رک گیا ہو، موقوف ہو گیا ہو، وہ اس عمر میں عائسہ بن جاتی ہے۔ تو اب شوہر ایسی عمر میں طلاق دیا کہ وہ عائسہ ہے، اس کو حیض نہیں آتا، یا پھر ایسی عمر میں شوہر کا انتقال ہوا کہ اس کو حیض نہیں آتا، ایسی صورت میں اب کیا کریں گے؟ تو اب ان کی عدت کیسے شمار ہوگی؟ تو اب اس کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں، واللائی یئسن من المحیض، اب رہی وہ خواتین جو یئسن من المحیض، حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے جو خواتین ہیں جو عائسہ ہو گئی ہیں، حیض آنے سے مایوس ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو پہلے دیکھیں کہ اللائی جو لفظ آیا ہے اس میں موصول ہے بحمزۃ و یاء، حمزہ اور یا کے ساتھ لائی، حمزہ اور یا دونوں کو ملا کر، اور ایک دوسری قرات میں بلا یاء، بغیر یا کے، واللائی صرف حمزے کے ساتھ پڑھا گیا ہے دونوں مقامات پر، یہاں پر بھی اور آگے آئندہ ایک مقام پر آئے گا وہاں پر بھی واللائی دو طرح پڑھا جائے گا۔ وہ خواتین تمہاری بیویوں میں سے جو حیض سے بالکل مایوس ہو چکی ہیں، عائسہ ہو چکی ہیں، تو ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہو، شککتم فی عدتہن، ان کی عدت کے بارے میں اگر تم کو شک ہو تو یاد رکھو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو مطلب یہ کہ اگر ایسی عورتیں کہ جن کو حیض نہ آتا ہو، عائسہ ہو، تو ان کی عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ اشہر، تو 3 مہینے وہ شمار کریں گے۔ تو یعنی کہ عائسہ اگر ہے، عائسہ کی عمر میں اگر شوہر ان کو طلاق دے دیا ہو تو ان کی عدت کیا ہے؟
3 مہینے وہ شمار کریں گے۔ اب وہ مہینوں میں چاہے مہینہ 29 دن کا ہو یا پھر 30 دن کا ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، دن اگر کم زیادہ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چلیے، ایک یہ چیز کہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ عمر رسیدہ ہیں، عائشہ ہیں، تو ان کے لیے عدت کی مدت کیا تھی؟ 3 مہینے۔ واللائی لم یحضن، اب رہی وہ خواتین جو اب تک حیض ہی نہ آیا ہو، ایسی خواتین کہ جن کو اب تک حیض ہی نہ آیا ہو، تو کیوں؟ لصغرہن، ان کے بچپنے کی وجہ سے، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت بھی کیا ہے؟ 3 مہینے۔ تو اب ایسی خواتین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ بعض عمر کے اعتبار سے تو بالغ ہو جاتی ہیں، عمر کے اعتبار سے وہ بالغ ہو جاتی ہیں، لیکن اصل ان کی جسمانی اعتبار سے ان کو حیض آنا شروع نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ 3 مہینے انتظار کریں۔ مطلب یہ کہ عمر سے پہلے، یعنی حیض آنے سے پہلے اگر شوہر طلاق دے دے نکاح کے بعد، تو ان کی مدت بھی یہ ہے کہ چونکہ حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینے وہ شمار کریں گے۔ عائشہ قمری ہوں گے یا شمسی ہوں گے؟ قمری اعتبار سے احناف کے پاس وہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو عائشہ ہو یا پھر واللائی لم یحضن، یعنی ایسی عورتیں کہ جن کو حیض نہ آتا ہو، تو ایسی صورت میں ان دونوں کی طلاق کی مدت 3 مہینے شمار کی جائے گی۔ جو حیض آتا ہو تو ان کے لیے 3 قروء کا حکم ہے۔ چلیے، اب یہ دونوں صورتیں بھی کہ 3 مہینے جو بتائے گئے ہیں، چاہے عائشہ ہو یا پھر غیر عائشہ ہو، والمسألتان فی غیر المتوفی عنہن ازواجہن، یہ 3 مہینے کی مدت کن کے بارے میں ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جن کے شوہروں کا انتقال نہ ہوا ہو، یعنی وہ عدت طلاق کی عدت ہو، متوفی عنہا زوجہا کی عدت نہ ہو۔ اما ہن، اب رہیں وہ عورتیں کہ جو متوفی عنہا زوجہا ہے، یعنی شوہروں کے انتقال ہونے کی عدت اگر گزار رہے ہیں، تو فعدتہن ما فی آیت البقرۃ، جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، وہ کیا کریں گے؟ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ تو اب دیکھیں، اس سے اب بات سمجھ میں آ گئی کہ چاہے عائشہ ہو یا پھر کم صغر سنی کی وجہ سے ان کو حیض نہ آتا ہو، تو اور ساتھ ہی ساتھ حائضہ ہو، عائشہ ہو یا پھر صغر سنی کی وجہ سے ان کو حیض نہ آتا ہو، تو ان تینوں کے لیے طلاق کی جو عدت ہے، وہ عدت جو بتائی گئی ہے، حائضہ کے لیے 3 قروء، اور جو عائشہ اور یہ کم عمر جو لڑکی ہے ان کے لیے 3 اشہر، یہ ان کے لیے۔ اور ان تینوں میں یاد رکھیں کہ یہ جو حکم بتایا گیا ہے، یہ حکم 3 اشہر کا یا پھر ساتھ ہی ساتھ جو 3 قروء کا ہے، وہ حکم غیر متوفی عنہا زوجہا کا ہے، یعنی جن کا شوہر انتقال نہ کیا گیا ہو تو ان کا یہ حکم ہے۔ اب رہیں ایسی عورت کہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، تو ان کی عدت کیا ہے؟ سب کے پاس، چاہے حائضہ ہو یا پھر عائشہ ہو یا پھر ایسی عورت کے جن کو حیض نہ آتا ہو، تو ان کے لیے سب کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کرے گی، ان کی عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن رہے گی۔ چلیے، یہ ایک بات ہوئی۔ اب آگے بتا رہے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اب رہی وہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں، حاملہ خواتین، چاہے طلاق ہو یا پھر متوفی عنہا زوجہا ہو، یعنی ان کے شوہر کا انتقال کیا گیا ہو، طلاق کی عدت گزار رہی ہوں یا پھر شوہر کے وفات کی عدت گزار رہی ہوں، تو یاد رکھیں حاملہ اگر عورت ہے، وضع حمل تک اس کی عدت شمار کی جائے گی، وضع حمل تک اس کی عدت رہے گی، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ انقضاء عدتهن، جو حاملہ عورت ہیں ان کی عدت، یعنی ان کی عدت کی انتہا چاہے مطلقہ ہو او متوفی عنہن ازواجہن، یا پھر متوفی عنہا زوجہا ہو، تو ان کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، یہ ہے کہ وہ وضع حمل ہو، وضع حمل تک ان کی عدت رہے گی۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں ذالک المذکور فی العدۃ، اب یہ دیکھیں عدت کے سارے احکامات اب یہاں پر مکمل طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اب آخر میں بتا رہے ہیں کہ مذکورہ جو عدت کے احکامات ہیں، امر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، انزلہ الیکم، اے لوگو اللہ نے یہ حکم تمہارے درمیان تم پر نازل کیا ہے، ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔
چلیے اب ایک چیز یہاں پر جو لائی جا رہی ہے اس کو ہم رکھیں گے انشاءاللہ آئندہ درس میں بتائیں گے. اس میں دیکھیں کہ عدت کے دوران آدمی نان نفقہ کا جو مسئلہ ہے کہ بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری کس پر ہوگی, شوہر پر ہوگی یا پھر بیوی خود اس کی ذمہ دار ہوگی, اور پھر رہنے کا جو مقام ہے وہ تو اوپر بتا دیا گیا ہے, اور پھر نان نفقے کا جو معاملہ ہے کہ کتنے انداز میں شوہر کے حیثیت کے مطابق دیکھیں گے یا پھر حد سے زیادہ اس پر نان نفقے کی ذمہ داری ڈالیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آگے یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ اگر وضع حمل ہو جائے, وضع حمل ہونے کے بعد یعنی لڑکے کی ولادت ہونے کے بعد دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے, تو دودھ پلانے کی جو اجرت ہے کیا بیوی کو بھی ماں کو بھی بیٹے کے لیے دودھ پلانے کی اجرت ہوگی یا پھر کوئی اور صورت ہوگی, وہ سارے کے سارے تفصیلی احکامات آگے بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. اس کو ہم آگے کے درس کے لیے رکھیں گے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.